اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. مشہور حدیث جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا اور کیا تھا؟ شدید بیاض الثیاب، انتہائی سفید کپڑے اس شخص نے پہنے ہوئے. شدید سواد الشعر، انتہائی سیاہ بال. لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد. کتنی عجیب بات ہے، کہہ رہے ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا لیکن اس پہ سفر کے کوئی آثار تھے بھی نہیں. تو بہت عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے کہ ایک بندے کے اتنے سفید کپڑے جبکہ وہ اس محلے کا بھی نہیں، کیونکہ پہلے تو اونٹوں پہ پیدل آتے تھے نا، تو بھائی میلے کپڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہیں سے کہاں سے آیا ہوگا، مصر سے آیا ہوگا، شام سے آیا ہوگا، کہیں سے آیا ہوگا. وہ لوگ تو سب ایک دوسرے کو جانتے تھے جیسے گاؤں میں جانتے، صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، لیکن کپڑوں کی سفیدی سے لگ رہا ہے بھائی مقامی آدمی ابھی نہا دھو کے آیا ہے، مگر ہم میں کوئی اس کو جانتا نہیں ہے. اور ایسا جوان کہ اس کے انتہائی سیاہ بال، اور نبی سے اتنی بے تکلفی کا اظہار جیسے کوئی پرانا دوست ہو. حتی اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، ایسے دو زانوں چپک کے بیٹھ گیا، اور اپنے ہاتھ اپنی یا نبی کی ران مبارک پہ رکھ دیے. تو کتنا عجیب منظر ہے. لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں ہم میں یہ گویا حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم میں ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یہ کون ہے. بھائی دیکھ رہے ہیں بس جو بھی منظر ہے دیکھتے رہو، ہو کیا رہا ہے. بھائی نبی جب نہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں نہ اسے کچھ کہہ رہے ہیں، ہوگا کچھ ہمیں نہیں پتا. اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ نبی سے سوال پوچھا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں، مگر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کی مجلس میں پوچھ لیں. بھئی چپ کر کے دیکھتے رہو کیا ہو رہا ہے. ہم ہوتے 20 دفعہ ہم درمیان میں پہلے اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں، تو ہے کون، کس سے پوچھ کے آیا ہے، اور تو پہلے بتا، تو تیرے کپڑوں پہ نہ کوئی اثر ہے، جن تو نہیں ہے کہیں. بھائی دیکھ رہے ہیں کہ جب نبی کچھ نہیں کہہ رہے تو سب سے زیادہ اعتراض کس کو ہونا چاہیے تھا؟ نبی کو. تو نبی ہم سے زیادہ جانتے ہیں، تو جب وہ خاموش ہے تو ہم بھی کیا کریں؟ چپ کر کے بیٹھے رہے، آرام سے خاموشی سے بیٹھے رہے. اور پھر کتنا عجیب منظر کہ گھٹنے نبی کے گھٹنوں مبارک کے ساتھ ملا کے پوچھ رہے ہیں کہ اخبرنی عن الاسلام، آپ بتاؤ مجھے اسلام کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. رمضان زکوٰۃ دو، رمضان کے روز نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے، اور استطاعت ہے تو حج کرو. فرماتے ہیں اس نے کہا صدقتا، اے محمد آپ نے سچ کہا. حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں اور عجیب ہوئی، فعجبنا یسألہ ویصدقہ. بھائی سوال بھی پوچھ رہا ہے اور خود ہی کہہ رہا ہے سچ کہا. یہ تو امتحان لینے کے لیے آیا ہے، اور امتحان کس کا ہو رہا ہے؟ معاذ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. بھائی جو سوال پوچھتا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے جواب بالکل صحیح دیا ہے، اس کا مطلب آپ کو تو پہلے سے پتا تھا، تو پوچھ کیوں رہے ہم سے. لیکن کسی صحابی میں یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ نبی کے محفل میں سوال پوچھیں کہ یا رسول اللہ جب یہ پوچھا کیوں اس نے، یہ تو معاذ اللہ آپ کا امتحان لینے آیا گویا. پھر اس نے پوچھا، جبریل، وہ بعد میں پتہ چلا وہ فرشتے جبریل علیہ السلام تھے. پھر پوچھا کہ مل ایمان کیا ہے، مل ایمان. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر ایمان لایا جائے. صدقتا، سچ کہا. پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو، کیونکہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. صدقتا، اس نے کہا بالکل سچ کہا. کہا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لا ادری، مجھے نہیں پتا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جیسے مجھے نہیں پتا سامنے والے کو بھی نہیں پتا. سمجھ رہے ہو؟ یہ کسی کو بھی نہیں پتا. تو یہاں آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا مجھے معلوم نہیں ہے،
بلکہ آپ نے بتا دیا کہ جیسے تمہیں معلوم نہیں ہے یہاں تم صدقہ نہیں کہہ سکتے، جیسے مجھے معلوم نہیں ہے تمہیں بھی، اس لیے آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. عربی بڑی خاندانی زبان ہے، خدا کی قسم. عربی جو ہے نا بڑی پیاری زبان ہے، کسی کو صحیح آتی ہو تو عربی کی بلاغت کا عربی میں ہی مزہ ہے. مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. قرآن کی بعض آیتیں ایسی وجد والی ہیں نا کہ مزہ آتا ہے ان کو پڑھنے میں. جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، اس کا اردو میں ترجمہ نہیں بنتا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر تھے نا تو جادوگروں نے ہزاروں لاٹھیاں پھینکی، سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگیں. قرآن کہہ رہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، موسیٰ نے دل میں کیا محسوس کیا؟ خوف. دیکھو قرآن کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ گھبرانے لگے، کیونکہ اگر گھبرانے لگتے نا دشمن پہ روب ختم ہو جاتا، دشمن کہتا ہار گئے. قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہے. موسیٰ نے گویا اپنے ظاہر پہ کنٹرول کیا ہوا تھا، سمجھ رہے؟ ظاہر پہ کیا کیا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ کنٹرول کے مجھے بالکل گھبراہٹ نہیں ہے، لیکن قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہا ہے. دل میں کیا تھا؟ خوف. یہ بلاغت ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، خَافَ موسیٰ نہیں ہے، موسیٰ خوفزدہ ہو گئے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا فلاں خوفزدہ ہو گیا، تو اس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ یعنی دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کیا ہو گیا، اس خوف کے آثار دل سے کہاں آئے؟ جسم پہ. حضرت موسیٰ نے اپنے اوپر کنٹرول کیا کہ یہ اتنا بڑا مقابلہ ہو رہا ہے اسلام اور کفر کا، ایمان اور کفر کا، کہ اگر میں گھبرانے لگا نا ان کے سامنے تو یہ ان سے ان کا مورال کیا ہو جائے گا؟ بلند. تو قرآن کہہ رہا ہے اوپر سے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، لیکن دل کی کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، قرآن کہہ رہا ہے دل کے اندر موسیٰ کو خوف محسوس ہوا. قُلْنَا، ہم نے کہا. ہم نے کیا کہا؟ دل کے اندر وحی کی اللہ نے بھی. دل گھبرا رہا ہے تو دل میں وحی کی. لَا تَخَفْ، اے موسیٰ خوف مت کر. إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، آج کے دن تو ہی غالب ہوگا. یہ نہیں کہا إِنَّكَ الْأَعْلَى، نا 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 نا، إِنَّكَ الْأَعْلَى نہیں کہ تو غالب ہوگا. إِنَّكَ، دیکھو اِنَّ کا معنی بھی وہی ہے جو اِنَّ کا انتا ہے. کا مطلب بھی تو، انتا کا معنی بھی تو. تو جب ایک دفعہ کا کہہ دیا تو دوبارہ انتا کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ابے چھوڑو یار، رہنے تو، تم لوگ کو بہت مشکل ہے بات سمجھانا. مجھے مزہ آ رہا ہے نا اس آیت میں، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا اِنَّكَ الْأَعْلَى کہ تو کیا ہو جائے گا، تو ہی برتر ہوگا، تو ہی غالب ہوگا. انکا انتا، یہ تاکید کے لیے، اے موسیٰ تو، صرف تو، ٹھیک ہے نا، اکیلا. الاعلی، اور اعلی بھی نہیں ہے. اصولی طور پر خبر پر الف لام داخل نہیں ہوتا. گرامر کے لحاظ سے اصولی طور پر انکا انتا اعلی ہونا چاہیے، یا انکا، سوری انتا نہیں، انکا اعلی. مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ. سمجھتے نہیں ہو بات کو، جب پڑھو گے نہیں رات کو تو سمجھو گے نہیں بات کو. انکا اعلی ہونا چاہیے، اے موسیٰ تو غالب آ جائے گا، یہ مطلب ہوگا سیدھا سیدھا ترجمہ اس. اللہ نے اعلیٰ پہ الف لام لگا دیا. الف لام جب لگتا ہے نا کسی، تو وہ کسی اسپیسیفک چیز کو کہتے ہیں. جیسے کتاب کا مطلب کوئی بھی کتاب، الکتاب کا مطلب کوئی اسپیسیفک، کوئی خاص کتاب. آپ جب کہتے ہیں بندہ آیا ہے، بچے گھر میں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب میں بندہ آیا ہے، کراچی میں کہتے ہیں آدمی آیا ہے کوئی. یہ بندہ کا لفظ پنجاب سے امپورٹ ہوا ہے. کراچی میں لوگ کہتے تھے کوئی انسان آیا ہے، کوئی آدمی آیا ہے، تو پنجاب میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ بندہ آیا ہے. اچھا شگون کے انسان کا بچہ بن جائے وہ بندہ بن جائے، ٹھیک ہے نا. تو ہم جب کہتے ہیں کوئی بندہ آیا ہے، یہ ایک بندہ آیا ہے، تو وہ ان نون ہوتا ہے. اکثر ابو کو بتا رہے ہوتے ہیں ابو ایک انکل آئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہے. لیکن اگر ایسا بندہ آیا ہو جس کا آپ کو پتا ہو، یعنی پہلے آ چکا ہو اور آپ اس کے انتظار کر رہے ہو، وہ اسپیسیفک وہ بندہ آ چکا ہو، تو عربی میں کہیں گے البندہ. بندہ عربی کا لفظ نہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے. جاء رجل،
یو سڑے راغلے, یو سڑے کہیں گے نا, یو سڑے راغلے, موقع دے کے بھاگ لے. ایک بندہ آیا ہے, جا الرجل, تو اس کا مطلب وہ ایک مخصوص بندہ ہے جس کا پہلے سے آپ کی کھوپڑی میں تصور ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے انکا انت الاعلی. الاعلی کا مطلب کہ جب مقابلہ ہو رہا ہے نا, تو جو شخص برتر آنے والا ہے لوگوں کے ذہن میں گویا کہ اس کا ایک تصور ہے کہ ایک نہ ایک جیتے گا, تو وہ جو جیتنے والا مخصوص شخص ہے, آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے وہ, اور صرف آپ ہی ہو. الاعلی کون ہے آج؟ الاعلی, اعلی نہیں بلکہ الاعلی کون ہے؟ پورا ترجمہ ہو نہیں سکتا اس کا. وہ کون ہے؟ اے موسیٰ صرف اور صرف تو ہی ہے, تو لا تخف, تجھے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا بات کر رہا تھا میں, یہ آیت کہاں سے آ گئی؟ ہاں, تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا, مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, یہ بھی کیا ہے؟ بلاغت ہے. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل, مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا. تو پھر حضرت جبریل نے, وہ جو انسان تھے, وہ جبریل تھے, انسان کی شکل میں آئے تھے, انہوں نے پوچھا کہ علامات بتائیں, تو آپ نے فرمایا انت لد الامۃ ربتہا. اس حدیث پہ جو ادب والی بات ہے وہ میں بھی گچی پکڑ کے رکھنا بھول نہ جاؤں, لیکن اس حدیث میں بات آ گئی ہے. تو ایک دلچسپ بات کیا ہے, آپ نے قیامت کی پہلی علامت بتائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. یعنی لونڈی اور غلام سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کا بیٹا کم اور ماں کا باپ بولو زیادہ, ماں کا مولا اور ماں کا آقا زیادہ ہوگا. غلام کی مثال نہیں دی کیونکہ غلام مرد ہوتا ہے نا, اس پہ تصرف تھوڑا سا پھر بھی کم ہوتا ہے, یعنی وہ آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے لیکن اس پہ کنٹرول کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی ہے. جب عورت آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے, لونڈی, اس پہ وہ تو کمزور ہے نا, اس پہ کیا ہوتا ہے آپ کا تصرف زیادہ. تو جو مکمل غلام اور باندی تھی وہ جب جنے گی جس نسل کو, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے جنا ہے اس کا مقام اونچا, لیکن جس کو جنے گی نا وہی اس پہ کیا کرے گا. یعنی ماں کا تو ایسا حق ہے نا, ماں کو تو ساری دنیا جانتی ہے نا کہ ماں نے کیسے گود میں پالا, کیسے جنا, اور لوگ ماں کے تانے دیتے ہیں نا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی ہے نا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے, پیچھے بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. ہارون علیہ السلام کو نگران بنا کے گئے تھے کہ ذرا ان کی حفاظت کرنا, بڑے نالائق لوگ ہیں, دائیں بائیں نہ ہو جائیں. تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, بچھڑے کی عبادت. تو حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے غصہ کس پر آیا؟ حضرت ہارون پر. اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچی کہ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا, یہ گمراہ ہو رہے تھے, آپ نے روکا کیوں نہیں؟ تو حضرت ہارون نے کیا کہا, باپ کا واسطہ نہیں دیا بلکہ ماں کا. لا یبن اماں, اے میری اماں کے بیٹے, اے میری ماں کے بیٹے, کیونکہ یہ رشتہ فوراً سمجھ میں آتا ہے. ماں کا واسطہ کیونکہ محبت کی علامت ہے نا. ابا جو ہے نا وہ تربیت کے لیے اللہ نے بنائے, وہ محبت زیادہ ابا سے امیدیں نہیں لگایا کریں. ابا کی ایک الگ ویلیو ہے, محبت بہت زیادہ کرتے ہیں ابا, لیکن وہ جتلاتے نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تمیز سے زیادہ لاڈ پیار دکھاؤ گے نا ابا, یہ ہو گیا تمیز سے بیٹھ وہاں جا کے آرام سے, ٹھیک ہے نا, جو بات ہے ادب تمیز. ماؤں کو زیادہ ادب تمیز نہیں, ماؤں کو لاڈ چاہیے ہوتے ہیں. تو اس لیے ابا محبت تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ تعظیم اس پہ غالب ہوتی ہے. اماں کی محبت 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو جب بھی واسطہ دیا جاتا ہے کس کا؟ اماں کا. تو حضرت ہارون بھی واسطہ کس کا دے رہے ہیں کہ بھائی ایک ہی ماں کے ہم دونوں اولاد ہیں, آپ اتنی سختی تو نہ کریں نا, ماں کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو, یبن اماں, اے میری اماں کے بیٹے. تو ماں جو اتنا قریبی رشتہ ہے, جس کی محبت سب کو سمجھ میں آتی ہے, اس کو غلام بنا لینا تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے, قرب قیامت میں بیٹا کیا ہوگا, ماں پہ حکومت کرے گا, بیٹا ماں پہ حکومت کرے گا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جنے, وہ جس کو آپ جن رہے ہیں وہ گویا ایک قسم کی لونڈی غلام ہو, ماتحت ہو, لیکن الٹا حساب ہو رہا ہوگا. تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ادب مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا, شارٹ. مطلب حدیث کا یہی ہے کہ چھوٹے جو ہے نا وہ بڑوں کی جگہ ہو جائیں گے اور بڑے, اور یہ خدا کی قسم آج اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں, زیادہ تر لبرل لوگوں کے گھروں میں دیکھ رہا ہوں, دیندار گھروں میں کم.
باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں 15-20 ہزار روپے فیسیں دے کر بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ پیسوں کے ذریعے. یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, ماڈرن اسکول ہیں, اور بہت ہی ماڈرن قسم کے اسکول جن میں مذہب نہیں ہے. بچہ انگلش بہت اچھی بول لیتا ہے, اور ٹھیک ٹھاک فیسیں دے کے کیا کر رہے ہیں, اپنی نافرمانی پیسے دے کے سکھا رہے ہیں. آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بچی کو ایڈمیشن کروایا, میں 20 ہزار روپے فیسیں دے رہا ہوں, اور وہ چرس پی رہی ہے, وہ پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہے. تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا غرق کر دیا. یعنی گویا کہ پیسے دے کے باقاعدہ کیا کیا جا رہا ہے, اپنے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے. تو جنا بھی خود, احسان بھی خود کیا, اور نکلا کیا رزلٹ, وہی آپ پہ کیا کر رہا ہے حکومت, وہ آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس میں بھی ادب کی تلقین کی گئی ہے. جب کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس, کہ باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں کہ بچے کو غصہ نہ آ جائے, اور بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے بڑی اونچی آواز میں. یہ میں نے بہت دیکھ لیا ہے, بہت دیکھ لیا اپنی زندگی میں. اس سے مجھے فوراً وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اس کو باپ ہونا چاہیے اور اس کو بیٹا. باپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار اب میری اولاد ہے, یار میں کوئی اونچی آواز سے وہ ایک دم میٹر نہ گھوم جائے اس. دیکھو یہ اولاد کے نالائق ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹ سکے. اگر آپ کا باپ آپ کو ڈانٹتے ہوئے گھبراتا ہے نا, خدا کی قسم یہ باپ کے خراب ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ اولاد کے خراب ہونے کی دلیل ہے. یہ اولاد کے خراب, وہ ڈر لگتا ہے اس کو کہ یار کچھ بول دوں تو ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے گی. میں نہیں کہہ رہا اولاد پہ بیجا سختیاں کریں یا خام خامے ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں, اس سے تو ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں. ماں باپ ظلم بھی کرتے ہیں. اس پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ میرا ارادہ ہے, میں نے جو سینٹ میں بل پیش ہوا نا کہ ماں باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں, شوہر کو بیوی کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں, تو یہ بالکل خلاف ہے, لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. تو ماں باپ کو بلا وجہ اولاد پہ ہاتھ اٹھانا شرعاً جائز. آج ایک صاحب بحث کرنے لگے کہ مجھے اجازت دی ہے شریعت نے کہ میں اپنے بچے کو تھپڑ مار سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کو اجازت شریعت نے نہیں دی ہے کہ بلا وجہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھائیں, اور خاص طور پہ نابالغ پہ. نابالغ کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہیں. ماں کو اجازت نہیں اپنا غصہ آ کسی اور پر ہے نکال کس پہ رہی ہے. میں نے ماؤں کو دیکھا ہے, طبیعت خراب ہے, جھنجھلا رہی ہیں, بچے کو پڑھ کے طبیعت سے کوٹ دیا اس کو, وہ بیچارہ. بعض بچے ماں کی چنگیز خان جیسی مائیں ہوتی ہیں, وہ بچے ٹھٹر کے ان کی جو گروتھ ہے نا وہی رک جاتی ہے ان کی. اتنا سختی کا ماحول انہوں نے گھر میں دیکھا ہوتا ہے. تو یہ نہ باپ کے لیے جائز ہے اور نہ ماں کے لیے. تو اس میں علماء کے واقعات بھی سناؤں گا کہ اپنی اولاد کو مارنے سے پہلے کیا ان کے اصول تھے کہ ہم زیادتی نہ کر بیٹھے. تو یہ بھی ہے. اچھا خیر, تو جلدی سے بات کو یہ سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. یہ کیا ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضرت جبریل آئے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلبثت ملیہ, میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں بہت دنوں تک ٹھہرا رہا. یعنی کچھ دن گزرنے کے بعد بھی حضرت عمر کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ یہ کون تھے, یہ کیا ہے احترام, کہ بھئی ایسا نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں. خود کیوں نہیں بتا رہے بھئی, یہ اہم بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود معلم تھے, خود بتاتے. تو فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد خود نبی نے مجھ سے پوچھا کہ عمر جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جبریل تھے, انسانی شکل میں آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ استاذ بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتا رہے سارا دن بیٹھ کے. یہ نیچرل وے آف ٹیچنگ ہے کہ ایک ماحول بنا دیا, ایک شخص آ رہا ہے, صحابہ اچھا پھر ایک تعجب کی فضا قائم کی گئی تاکہ نا ان کو یہ محفل یاد رہے. اگر ایسا ہی ہوتا وہ نارمل ڈریس, سفر والے ڈریس میں آتے تو یہ تو نارمل مجلس ہے, بھائی کوئی مسافر آیا ہے. ایسا ایک مخمصے میں ڈالا گیا کیونکہ جب کوئی ایسی عجیب سی محفل ہوتی ہے نا تو دماغوں میں بیٹھ جاتی ہے, اس کا ایک ایک منظر یاد رہتا ہے. تو اس سے ماحول کی تبدیلی کا بھی انسان پہ اثر پڑتا ہے.
تو صحابہ کیا کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے سے پہلے ایک اور واقعہ سنا کے بس یہ میں ٹاپک ختم کرتا ہوں. ایک اور واقعہ ہے, حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی, صحیح حدیث ہے, اس میں آپ نے 4 کی جگہ 3 رکعتیں پڑھا دیں. کتنی؟ 3. اب صحابہ سوال نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے غلطی سے ایسا ہوا ہے, کیا ہوا ہے, خوف زدہ. حضرت ابو بکر اور عمر بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث میں آتا ہے فہابا ان یتکلما, آپ گھبرائے کہ آپ اس بارے میں نبی سے سوال پوچھیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے نبی کو اس بات پہ غضب آ جائے کہ بھائی جب میں نے 3 پڑھائی ہیں تو میرے 4 پڑھنے سے جب چاہا کہ ہاں تمہاری یہ نیکی لکھی جا رہی ہے تو حلال کی طرف آؤ اور کسی کی مت سنو. سمجھتے ہو, بائک پہ گاڑی پہ پہلے سے موسٹ وانٹیڈ لکھ کے لگا دو, کسی کی مت سنو, اس میں ٹینشنیں آئیں گی, برداشت کرو اللہ کے لیے. سمجھتے ہو, میں اپنی ٹینشنوں کے قصے سنانا شروع کر دوں آپ پاگل ہو جاؤ گے. آپ کہتے ہو مسا بڑے ہنسی خوشی, اللہ کا شکر ہے ہنسی خوشی زندگی گزری ہے, لیکن بہت ٹف لائف گزاری ہے میں نے, جو اگر میں آپ کو سناؤں تو آپ بولو یار یہ ہو کیا گیا. لیکن یہ ہے کہ بس ایک دفعہ فیصلہ کر لو یار, ہے بس. جو لٹکا ہوا ہوتا ہے نا کم وقت بیچ کا آدمی, کرنے جا رہا ہے پھر ڈر گیا, پھر واپس آ رہا ہے, پھر کرنے جا رہا ہے, یہ اپنی بیوی کو بھی ٹینشن دیتا ہے اور گھر میں بھی ٹینشن کا ماحول, اور کرنا کرانا اس نے کچھ, اور یہ کرے گا تو مرے گا بھی, یا تو پہلی کو لٹکا دے گا یا دوسری کو لٹکا دے گا. تو ایسے بزدلوں کا کام نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, پوچھ رہے ہوتے ہیں کر لوں جا کے بیگم کا. آج ایک آدمی نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں, میں ابھی گھر بیوی کے سامنے دوسری شادی کی بات کروں گا, دیکھتا ہوں ریئیکشن کیسا ہو رہا ہے, اگر برداشت ہو گیا تو کر لوں گا, اگر نہیں ہوا تو. میں نے کہا بھائی تو نہیں کر, میں نے اس کو منع کیا. میں نے کہا تیرے اندر ہمت نہیں ہے, 2 بیویوں کو رکھنا بہت مشکل کام ہے, بہت ٹینشن کا کام ہے, بڑا حوصلہ چاہیے, ہمت چاہیے, ببر شیر جیسی آواز چاہیے اس کے لیے. ڈانٹو تو کانپنے لگے وہ, ورنہ وہ نہیں, وہ مار دے گی. تو بہت مشکل کام ہے, ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوتی ہے اس میں, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کرو کیونکہ معاشرے کی ضرورت ہے یہ, لیکن دل گردہ پیدا کر کے کرو. آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے جاتے ہیں نا, تو جب وہ پوچھیں گے آپ کو میدان جنگ میں بھیجا گیا تو آپ جاؤ گے, تو آپ کیا کہو گے؟ سر بالکل جاؤں. اگر آپ نے انٹرویو میں کہہ دیا اس وقت میں دیکھوں گا سچویشن, اگر ایسا ہوا میں دیکھوں گا حالات کیا ہیں, تو سلیکشن ہوگی. دفعہ ہو یہاں سے, بول نکل, مروائے گا. تو فوج میں دیکھا جاتا ہے بھائی دل گردہ ہے یا نہیں ہے. ISSB کے امتحان میں بھی دیکھا جاتا ہے اس میں. اچھا اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بحث کرنے کی طاقت کتنی ہے اس میں. بعض لوگ نا بحث ہی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, ایسے منمنا رہے ہوتے ہیں, ہنا رہے ہوتے ہیں, تو ان میں بھی ڈیسیجن پاور نہیں ہوتی. تو یہ سب چیزیں میں تو کہتا ہوں 4 شادیوں, دوسری شادی سے پہلے ISSB کا امتحان کلیئر کرواؤ. اس سے امتحان میں پاس ہو جائے تو 4 کر, امتحان میں فیل ہو گیا بھائی, جو آدمی میدان جنگ میں صف اول میں لڑ نہیں سکتا وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا. میری رائے ہے یہ, جو وہاں لڑ سکتا ہے وہ یہاں بھی لڑ سکتا ہے. یہ بالکل, بلکہ وہاں لڑنا شاید آسان ہو, یہاں میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے میدان جنگ میں لڑے, جنگ ہوئی, انڈیا پاکستان کی جنگیں تو ہوتی رہتی ہیں نا, میدان میں بہادری کے جوہر دکھائے, گھر میں آگے کہا یار یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. بہت زیادہ ہو گئی آج. بزرگوں سے سنا ہے کہ علم نافع کی دعا مانگنی چاہیے. بہت لمبا سوال ہے, پھر انشاءاللہ بتائیں گے بعد میں, بہت ٹائم ہو گیا بھائی. ٹھنڈا پانی پینا سنت ہے, مگر آج کل جو ٹھنڈا پانی فریج کا ٹھنڈا, یہ بالکل صحیح ہے, فریج کا ٹھنڈا سنت نہیں ہے. جو نیچرل ٹھنڈا ہو, کنویں کا جو ٹھنڈا, چشموں کا جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے, وہ نہیں مل رہا تو فریج کا ٹھنڈا پی لو. چشمے کے لیے تھوڑی جائے گا وہاں پہ. میرا مطلب ہے کہ بالکل جو ابلے ہوئے گرم پانی چائنیز پی رہے وہ نہ پیو, کم از کم گرمی میں وہ نہ پیو. ہو سکتا ہے صحت کے فائدے ہوں, لیکن سب کچھ صحت نہیں ہوتا. تھوڑا سا اللہ نے لذتیں بھی رکھی ہیں. میں پراٹھے کھاتا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کو پگھلا دوں میں ایکسرسائز کر کے, صحیح ہے نا. تو پراٹھے کا اپنا مزہ ہے یار, کیسے چھوڑ دے آدمی. اچھا بھائی ٹھنڈا پانی فریج کا پی لو. کیا اسٹیمپ پیپر پر شوہر اور بیوی کے سگنیچر کیے جائیں تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ یا شوہر کو 2 گواہوں کی اسٹیمپ پیپر پہ 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہیں اور شوہر نے سائن کر دیے تو ہو جائے گی, گواہ ضروری نہیں ہے. بیوی کے سائن ضروری نہیں ہے, صرف شوہر کے سائن سے ہی ہو جائے گی. اس حدیث کا مطلب سمجھا دیں. دنیا میں کھڑے ہو تو خیال کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو جبکہ ہم اللہ کو نہیں دیکھتے. حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے.
اصل مطلب یہ ہے کہ یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر کبھی تفصیل بتاؤں گا اس. سوال یہ کہ ہم تو مسئلے کو فالو کرتے ہیں, لیکن کیا میں بریلوی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں جبکہ میرا بیان نہیں آیا گرین ہری پگڑی والوں میں شادی؟ تو آپ بھی کر لیں, لیکن اس کے عقیدے شرکیہ نہ ہو. اس سے پہلے پوچھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر تو نہیں ہے, آپ انسان ہیں, بشر ہیں, مختار کل تو نہیں ہے. یہ عقیدوں کی اصلاح پہلے ضروری ہے, تو کوئی بھی ہو اس کی اصلاح ضروری ہے. اچھا وہی پھر لمبا سوال ہے بعد میں. آٹومیٹک مشین میں اگر ناپاک کپڑے دھوئیں تو پاک ہو جائیں گے؟ آپ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں بھائی, پوچھیں, کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ پھر لمبے بہت ٹائم ہو جائے گا نا, بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے. ارشاد. جی ہاں, کیا سوال مجھے سمجھ میں نہیں, تھوڑا ادھر قریب آ جائیں نا. آواز آپ کی نہیں آ رہی, صرف تصویر آ رہی ہے. یہ انجینئر صاحب کے پاس سے آئے ہیں تو کچھ سوال کر رہے ہیں انجینئر صاحب کی طرف سے, انہوں نے کہا یہ سوال کرنے کا. اچھا اخپل سوال ہے آپ کا. اس میں وہ بریلوی عالم سے ملتے ہیں, یعنی کہ سعید اسد صاحب سے ملے, پھر جاوید غامدی صاحب سے ملے. جی, انجینئر صاحب غامدی صاحب سے ملے, بریلوی صاحب سے ملے, اور جواد نقوی صاحب ان سے بھی ملے, جواد نقوی صاحب سے. جی میں بات کرتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث کی. علمی اختلاف رکھیں مگر ہم یونٹی کی بات کریں. انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں, علمی اختلاف تو کریں مگر یونٹی کی بات کریں. جی آگے. اس پر میں کیا کہوں؟ تبصرہ. ماشاء اللہ. وہ کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہے ہیں ان کی طرف سے, پتہ نہیں ان کی طرف سے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ تو یونٹی کی بات کرتے ہیں, اتحاد کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں یونٹی کی بات کرتا ہوں, یعنی کہ اچھا, میرا مقصد یعنی میں سب سے ملتا ہوں, بریلوی علماء سے بھی, شیعہ سے بھی, سب سے ملتا ہوں. تو ملنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, مل لیں آپ. اس پر وہ جاتے ہیں ملنے کے. یعنی وہ کہتے ہیں میں اتحاد امت کی بات کرتا ہوں. اچھا لطیفہ سنایا آپ نے, ماشاء اللہ, بہت لطیفہ, بہت اچھا. اتحاد, جتنی باتیں اب تک ہو رہی ہیں وہ ساری کیا ہو رہی ہیں؟ یعنی بزرگوں کی کتابوں سے کیڑے نکال کے امت میں کیا کرنا. ٹھیک ہے نا. مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی کہا ہے کہ احمد رضا بریلوی کا, حضرت حکیم الامہ نے مولانا احمد رضا بریلوی کا بڑا احترام کیا, تو فوراً کیڑا نکال دیا کہ کوئی احترام نہیں کیا. تو اتحاد کی بات تو یہ تھی کہ چلو پہلے نہیں کیا, چلو اب تو شروع کر دیا نا. اتحاد کی بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ چلو پہلے اس کو مفنت کا, جو مرضی کا, مگر چلو الحمدللہ چلو ہم مان لیتے ہیں. دیکھو جب کوئی غلطی کرتا ہے نا, آپ بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ یوں نہیں کرو, ایسا نہیں کرنا, اور بچے نے ویسا کیا ہوتا ہے, تو بچہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں کرتا, تو باپ کیا کہتا ہے اس کو, چلو ماشاءاللہ خوشی ہوئی سن کے کہ تم, تو باپ کیا کرتا ہے, مٹی ڈال دیتا ہے کہ پچھلی غلطی پہ پردہ ڈالو, آئندہ سے تو نہیں کر رہا. لیکن اگر باپ کی طبیعت میں شرارت ہوگی تو وہ طنز کرنا شروع کر دے گا کہ نہیں تم نے تو کیا ہے, تو یہاں سے بچے کے دل میں کیا پیدا ہوگا, بغاوت کے جذبات پیدا ہوں گے. تو ان سے کہیں کہ آپ اگر امت میں اتحاد چاہتے ہیں تو اپنا طریقہ تھوڑا سا چینج کر لیں. آپ علماء کی کتابوں سے مثبت چیزیں نکالا کریں, ٹھیک ہے نا, اور جو منفی چیزیں ہیں اس پہ علمی انداز سے رد کر دیا کریں کہ یہ ان سے غلطی ہوئی ہے. مجھے تو یہ ٹاپک ہی فضول لگتا ہے, پتہ نہیں کیا سوال لے کے بیٹھ گئے آپ. چلو پھر کبھی ملیں گے انشاءاللہ.